معزز سامعین و ناظرین، لے کر آیا ہوں آج پھر سے آپ کے لیے ایک بہت ہی بہترین سا ویڈیو، جس میں انشاءاللہ تعالی 23 رمضان المبارک میں پڑھے جانے والی نفل نمازوں کا طریقہ بتاؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ وظیفے اور عمل بھی بتاؤں گا۔ پورا ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ تعالی ساری نمازیں اور سارے وظیفے آپ کو صحیح طریقے پر سمجھ میں آئیں گے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں کچھ راتیں ہیں جنہیں شب قدر کی راتیں کہی جاتی ہے۔ انہی میں سے ایک رات 23 رمضان المبارک کی رات ہے، جو دوسری شب قدر ہے۔ پہلی شب قدر 21 رمضان کی رات میں تھی، اب دوسری شب قدر یہ 23 رمضان المبارک کی رات میں ہے۔ 22 رمضان کا دن گزر جانے کے بعد جب ہم افطاری کر لیتے ہیں، مغرب کی نماز کے لیے جاتے ہیں، اس وقت سے لے کر صبح تک یعنی فجر کا وقت شروع ہونے تک یہ 23 رمضان المبارک کی رات ہے اور دوسری شب قدر ہے۔ ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے، یعنی 23 رمضان کا جو دن آئے گا، دن سے پہلے جو رات آئے گی جس میں آپ سحری کرتے ہیں، وہ رات 23 رمضان المبارک کی رات ہوگی اور یہی شب قدر کی دوسری رات ہے۔ اس میں بھی ہم بے شمار نفل نمازیں ادا کر سکتے ہیں۔ یہاں پر میں کچھ نفل نمازوں کا طریقہ بتاؤں گا، آپ دھیان سے سنیں، انشاءاللہ تعالی ہمارے اور آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ سب سے پہلے تو آپ عشاء کی نماز ادا کر لیں۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد تراویح کی بھی نماز ادا کر لیں، وتر بھی پڑھ لیں، نوافل بھی ادا کر لیں۔ ادا کرنے کے بعد جب آپ مکمل فارغ ہو جائیں، فارغ ہونے کے بعد سب سے پہلے تو آپ کھڑے ہو جائیں اور 2 رکعت نفل نماز کی نیت کریں۔ نیت اس طرح سے کریں گے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل شب قدر کی اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر یہ کہہ کر آپ نیت باندھ لیں۔ نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد دونوں ہی رکعتوں میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، یعنی الحمدللہ رب العالمین کا سورہ۔ اس کے بعد 7 مرتبہ 7 ٹائم سورہ قدر یعنی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر والی سورہ، پوری سورت آپ کو پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر دونوں رکعتوں میں 7 مرتبہ سورہ اخلاص بھی پڑھیں گے، یعنی قل هو اللہ احد کا سورہ۔ دونوں رکعتوں میں سیم ٹو سیم پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد رکوع کریں گے، سجدے کریں گے، دوسرے نمازوں کی طرح نماز کو مکمل کریں۔ مکمل کرنے کے بعد جب آپ سلام پھیر دیں، سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے 100 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ اس طرح سے پڑھیں گے، استغفر اللہ ربی من کلی ذنب و اتوب الیہ۔ اس طرح سے آپ 100 مرتبہ پڑھیں اور 100 مرتبہ جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہو، چھوٹی بڑی جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہو، 100 مرتبہ پڑھیں۔ یہ مکمل پڑھنے کے بعد پھر سے آپ کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہونے کے بعد اب 4 رکعت نفل نماز کی آپ کو نیت کرنی ہے، ایک ساتھ نیت کریں گے۔ اس طرح سے آپ کو نیت کرنی ہے۔ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز نفل شب قدر کی اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر یہ کہنے کے بعد آپ نیت باندھ لیں۔ نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد چاروں رکعتوں میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، یعنی الحمدللہ رب العالمین کا سورہ، اور چاروں رکعتوں میں 3 بار سورہ قدر بھی پڑھیں گے، یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر والی سورہ، اور چاروں رکعتوں میں 4 مرتبہ سورہ اخلاص بھی پڑھیں گے، یعنی قل هو اللہ احد کا سورہ۔ اس کے بعد رکوع کریں، سجدے کریں، دوسرے نمازوں کی طرح نماز کو مکمل کریں، سلام پھیر دیں۔ سلام پھیرنے کے بعد پھر وہی عمل، یعنی 100 مرتبہ استغفار پڑھیں، اس طرح سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اور 100 مرتبہ درود شریف بھی پڑھیں۔ ان نمازوں کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی موت کی سکرات آسان کر دے گا، قبر کا عذاب دور کر دے گا اور دنیا کی تمام مسائل، تمام مصیبتیں، مشکلیں، پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ اب اس کے بعد آپ چاہیں تو ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے، اس طریقے پر آپ ہزاروں رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو 2 رکعت پڑھیں، 4 رکعت پڑھیں، 6 پڑھیں، 12 پڑھیں، 20 پڑھیں، یا جتنا آپ چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ طریقہ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے آپ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہونے کے بعد نیت کریں گے۔ نیت اس طرح سے کریں، نیت کی میں نے 2 رکعت نفل شب قدر کی اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر یہ کہنے کے بعد نیت باندھ لیں۔ نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد دونوں ہی رکعتوں میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، یعنی الحمدللہ رب العالمین کا سورہ۔ 7 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھیں گے۔ یہ مکمل پڑھنے کے بعد دونوں ہی رکعتوں میں رکوع کریں، سجدے کریں، دوسرے نمازوں کی طرح نماز کو مکمل کر کے سلام پھیریں۔ سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے 21 مرتبہ 21 ٹائم سورہ اخلاص کو پڑھیں، یعنی قل هو اللہ احد کے سورہ کو پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد اگر آپ اور نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں تو انہی 2 رکعت کی طریقے پر آپ ہزاروں رکعتیں پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آپ 2 رکعت اسی طریقے پر پڑھیں، پھر پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر 2 رکعت اسی طریقے پر پڑھیں، یعنی جتنی نمازیں آپ ادا کرنا چاہیں 2 رکعت کر کے، جو طریقہ ابھی بتایا گیا
اس طریقے پر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ پڑھنا ختم کر دیں، مکمل کر دیں کہ اب آگے نہیں پڑھا جا سکتا یا آپ پڑھنا نہیں چاہتے، تو ایسی صورت میں آپ شب قدر کی دعا پڑھیں گے، کم سے کم 100 مرتبہ پڑھیں گے۔ شب قدر کی دعا آپ کو اس طرح سے پڑھنی ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ایک بار اور سنیں، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس دعا کو آپ 100 مرتبہ پڑھیں، اور آخری عشرہ کی دعا یعنی عشرہ نجات کی دعا کو بھی آپ 100 مرتبہ پڑھیں گے اس طرح سے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجرنی من النار۔ ایک بار اور سنیں، اللہم اجرنی من النار۔ اس طرح سے 100 مرتبہ ان دونوں دعاؤں کو پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کریں۔ دنیاوی اور اخروی یعنی آخرت کے اور دنیا کے دونوں ہی مسائل کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ آسانی کے لیے، بہتری کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اس رات کی برکت سے اور شب قدر کی برکت سے آپ کے تمام مسائل حل ہوں گے۔ دنیا میں بھی تمام مصیبتیں، مشکلیں، پریشانیاں دور ہوں گی، اور آخرت کی بھی تمام صعوبتیں، تمام پریشانیاں ختم ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اچھی لگی ہو تو لائک کریں، ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ پھر ملتے ہیں اگلے کسی ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے الوداع، اللہ حافظ۔